اور ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، پلیز غور سے سنیں، کیونکہ یہ جانتے ہوئے انجانے میں ہم سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں پیسوں کے لین دین میں لے کے کہ میں دیکھتی ہوں لوگ کانٹریکٹس نہیں کرتے ہیں، زبان پہ ٹرسٹ کر لینا، بھروسہ، یہ الفاظ ویسے تو بڑے مضبوط ہیں زہیب، لیکن یہ کہ لوگ اس پہ دھوکہ بہت دیتے ہیں کہ جی آپ میرے پہ بھروسہ نہیں، میں نے آپ کو زبان دی ہے بھائی، بس آپ دے دیں پیسے، فکر کریں کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد بڑا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اور اس کو آپ چیلنج نہیں کر پاتے۔ مفتی صاحب بتائیے گا، یہ رشتوں میں، دوستیوں میں صرف بھروسے کے اوپر ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں، یہ کیوں اور کیا کرنا چاہیے؟ بہت اہم جانب آپ نے توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید برہان رشید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فلیکتبوہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی تم لین دین کا معاملہ کرو نا تو اس کو لکھ لو۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے حکم ہے، اور جب بھی کسی کے ساتھ لین دین کیا جائے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ میرے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں ہے چھوڑ دیں، قرآن کہتا ہے نہ صرف لکھو بلکہ اس پر گواہ لاؤ، اور اگر آپ کے پاس 2 مرد گواہ نہیں ہیں تو آپ کے پاس 1 مرد ہے تو 2 عورتیں گواہ لاؤ، اور 1 عورت اگر بھول جاتی ہے تو وہ دوسری اس کو یاد دلائے۔ یعنی اتنی تاکید در تاکید کہ گواہ لازمی ہونے چاہیے، تحریر ہونی چاہیے۔ کیا ہم تحریر کرتے ہیں؟ پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میرے پیسے لے کے فلاں جو ہے نا وہ چلا گیا، دے نہیں رہا، اب میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، جی میں نے اللہ پر چھوڑ دیا، دوسرا قسمیں کھا رہا ہے۔ جب ہم خود غلط کام کر رہے ہیں، آپ سے کوئی قرض بھی لے رہا ہے، تو قرض اگر نادیہ صاحبہ سے آپ نے لیا تو ان کو چاہیے کہ فوراً آپ سے جو ہے نا وہ لکھوائیں اور اس پر گواہ ہوں۔ جب گواہ ہوں گے، قرض لکھا جائے گا تو پھر مکرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، کیونکہ تحریر بہرحال تحریر ہوتی ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے؟ اللہ کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے، تو آپ نے جب معاملات کیے تو آپ نے بھی ان کو تحریر فرمایا۔ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو آپ دیکھیے، دیگر خلفائے راشدین کو دیکھ لیجئے کہ ہر معاملے کو انہوں نے تحریر کیا۔ آج کل سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم تحریر نہیں کرتے، اور پھر دوسرا یہ کہ لوگ لے کے جو ہے نا وہ مکر جاتے ہیں، اور پھر وہ جو قرض لیا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ اپنے حلال مال میں شامل کرتے ہیں، اور پھر نہ دینے کی نیت کر لیتے ہیں، فون اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن نے ابھی جو آیات قاری صاحب نے تلاوت کی، لا تبطلوا صدقاتکم، جو آپ جو ہے نا وہ کیوں جو ہے نا وہ اپنے مال کو باطل کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی یہ پھر اس کے بعد ہم یہ کہہ دیں کہ جی چلو تھوڑا سا اس میں سے صدقہ نکال دیں، وہ جو آپ نے حق دینا ہے نا وہ حق آپ نے بہرحال جو ہے وہ دینا ہے۔ تو اس لیے اموال کو باطل طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کسی کا حق غصب کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس کا حساب ہمیں وہاں دینا ہے، وہاں آپ سے نیکیاں لے لی جائیں گی، تو اس جگہ کا خیال کریں، قبر و حشر میں سوال ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے، یتیم کا مال نہ کھاؤ، فلاں کا مال نہ کھاؤ، نہ حق کسی کا مال بھی نہ کھاؤ۔ اور یہ جو خاص طور پر لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، کاروبار میں فراڈ، بالکل آئیں جی مل کے کاروبار کرتے ہیں اور پیسے لیے بندہ لے کے چلا گیا۔ اچھا، کاروبار میں فراڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور فراڈ ہے، وہ فراڈ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے تو اتنے لوگ ہمیں پھر بعد میں وظیفے پوچھ رہے تھے، میرا ڈوبا ہوا مال کیسے واپس آئے گا؟ وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ جی ہم آپ کو بیرون ملک بھیج رہے ہیں، اور ہم آپ سے لاکھوں روپے چارج کر لیں گے، اور لے لیے جی کل بھیج رہے ہیں، پرسوں بھیج رہے ہیں۔ اس پر جو ہے نا وہ پاسپورٹ پر پتہ نہیں ہے وہ کس طریقے سے کوئی موریں بھی لگا دیتے ہیں کہ جی آپ کا ویزا بھی لگ گیا، جب وہ بیچارہ پہنچتا ہے کسی مقام پر تو سب 2 نمبر ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اب وہ مال لے کے کیا ہوا، ہڑپ کر کے چلا گیا۔ کسی بھی طریقے سے اگر مال جو ہے نا وہ آپ نے کسی کا غصب کیا ہے، اس طریقے سے ہڑپ کیا، یہ درست نہیں۔ ہاں آپ نے مجھے قرض دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو 6 مہینے میں واپس کرنا ہے، آپ اس پر مجھ سے زیادتی نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے جتنے پیسے دیے تو اس پر آپ اضافی لیتے رہیں، یہ تو سود ہے۔ اور میں 6 مہینے بعد بولتا ہوں کہ آپ مجھے مہلت دے دیں، تو مہلت دینے والا یہ اللہ کے حضور بڑا مقبول ہوتا ہے، وہ مقروض کو مہلت دے دے۔ مہلت ہمیں طلب کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہم اس بندے کے پاس پہنچ جائیں وقت سے پہلے کہ جناب میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم فراڈ کرتے ہیں۔ پھر یہاں تو یہ ہے کہ جس کو قرض دو اس سے تعلقات جو ہے نا وہ ختم کرنے کا پہلے سے ارادہ کرو۔ حالانکہ میں یہ جاتے جاتے یہ بات عرض کر دوں کہ قرض دینا صدقے سے بڑا ثواب ہے، کیونکہ صدقے میں تو یہ ہے نا کہ میں نے دے دیا، اب مجھے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔
قرض لینے والے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے، اور دینے والے کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ضرورت کے پیسوں میں سے دیے ہیں، تو وہ بڑی قربانی ہے، اور پھر اس میں مہلت دینا یہ بڑی قربانی ہے، لیکن اس پر اضافہ نہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی آدمی سے قرض لینا تھا، اور آپ اس کے دروازے پر 2-4 دفعہ گئے تو آپ اس کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے ہوئے، باہر دور کھڑے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے نا وہ یہاں قرض لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو سائے میں کھڑے ہو جائیں اتنی تیز دھوپ میں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس سائے میں کھڑا ہوں گا تو یہ مجھے اپنے طور پر درست نہیں لگتا، کیونکہ کہیں جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھ لے، دیکھنے والے یہ نہ سمجھ لیں، یا پھر میری نیت میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ یہ بطور سود ہے، یعنی سایہ۔ اور یہاں کتنے سود لیے جاتے ہیں، کتنے سود لیے، بالکل ایسے ذرا سوچیے۔ آپ فرمائیے، قرآن کی آیت تو ہلاکت کا ذکر کر رہی ہے کہ لین دین میں اگر آپ نے ذرا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں اگر سامنے والا آپ کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے کہ آپ کو کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، ہمارے تو آپ کے والد صاحب سے تعلقات ہیں، آپ کی پوری فیملی ہمیں جانتی ہے، تو آپ بھی سامنے سے کہیں کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ جی جب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کا مطلب مجھ پر بھی بھروسہ نہیں ہے، تو زیادہ بہتر صورتحال وہی کہ جو قرآن نے کہی ہے کہ ہم لکھ لیتے ہیں معاملے کو، اس کے اندر پریشانی کیا ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ نہیں لکھتا ہے تو یہی سب سے بڑی ہمارے لیے گھنٹی ہونی چاہیے سمجھ جانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے یہ فراڈ کرے۔ مولانا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو دوستی میں تم اتنا زیادہ افراط نہ کرو کہ سارے اپنے راز کو اپنے دوست کو بتا دو، کہ کہیں اگر وہ تمہارا دشمن اگلی مرتبہ بن گیا تو تمہاری زندگی وہ اجیرن کر دے گا۔ اور نہ ہی دشمنی میں کسی کے ساتھ اتنا زیادہ افراط کرو کہ اگر وہ بعد میں دوستی کرنا چاہے تو دوستی کے لیے بھی راستہ اس کے لیے بند ہو جائے۔ یہ ہمیں دوستی کے آداب بھی بتائے ہیں ائمہ علیہم السلام نے کہ دوستی بھی کرو تو ایک بیلنس انداز میں کرو، جس میں تمہیں بعد میں نقصان بھی نہ ہو، اگر بعد میں کوئی فائدہ ملنے والا ہے تو وہ فائدہ بھی مل سکے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دیکھو نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن جو برائی کا گناہ کا کام ہے اس کے اندر دوستی تمہاری کام نہیں آنی چاہیے کہ بھائی میرا دوست ہے مجھے لے کر جا رہا ہے، اب میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، تمہارے وہاں پر دوستی کا تقاضا یہ کہ اسے روکو، یہ دوستی کا تقاضا ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو حضور سرور کائنات کی نبوت پر صداقت بعد میں آئی ہے، پہلے آپ نے مالی معاملات کے اوپر اپنی صداقت کو ثابت کیا ہے، صادق اور امین۔ پہلے آپ نے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کیا ہے۔ امین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو لوگ مال دیتے تھے اور ان کو بھروسہ ہوتا تھا کہ آپ واپس کریں گے، تو 40 سال تک آپ نے یہ سند حاصل کی، اس کے بعد دعوی نبوت کی اور اعلان نبوت فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ کفار کو اور مکے والوں کو بھروسہ تھا پیغمبر اکرم کے اوپر، اور پیغمبر اکرم شب ہجرت جو امانتیں دے کر جا رہے ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ ان کو بھروسہ ہے کہ یہ امانتیں پھر ٹھیک طریقے سے آگے منتقل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے مالی واجبات کے۔ اللہ، اگر کسی کا قرض لیا تھا اور دے سکتا تھا اور پھر بھی نہیں دیا تو شہادت کے باوجود بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔